میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ عزیزو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہزاروں حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟ انہیں 800 صدیوں پہلے کیسے لکھا گیا تھا؟ الغرض آج سے 1400 سال پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کوئی حدیث سناتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسے یاد کر لیا کرتے تھے اور آگے دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ حدیث سنا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت عرب میں یہی روایت یعنی کلچر تھا اور زیادہ تر لوگ یہ سب اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عرب کے لوگ رات کو محفلیں لگایا کرتے تھے جہاں وہ شاعری سنتے اور سناتے۔ اس وجہ سے کئی صحابہ بھی شاعر تھے، جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسان کے اشعار ہمارے دشمنوں پر تیروں کی طرح حملہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے عرب کے لوگوں کی یادداشت میموری کافی اسٹرانگ تھی اور انہیں چیزیں بڑی آسانی سے کافی عرصے تک یاد رہتی تھی۔ جب صحابہ رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتے تھے تو وہ گروپس یعنی آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو یہ حدیث سنایا کرتے تھے اور یاد کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی صحابی حدیث بیان کرتا تھا تو اسے یہ بتانا پڑتا تھا کہ اس نے حدیث کس سے سنی ہے اور پھر اس شخص نے یہ حدیث کس سے سنی تھی۔ پھر وہ اس حدیث کو جانچنا یعنی ویریفائی کرتے تھے۔ جیسے اگر کسی صحابی نے کوئی حدیث بیان کی ہوتی تھی تو دوسرے صحابی بھی دیکھتے تھے کیا انہوں نے وہ حدیث سنی تھی یا نہیں۔ یہاں تک کہ کچھ صحابہ کئی میلوں کا سفر صرف اس لیے کرتے تھے کہ کسی صحابی سے وہ حدیث سن سکے جو اس نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ اس طرح صحابہ تابعین کو حدیث سنایا کرتے تھے۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا تھا، یہ تابعین حدیث کے ساتھ ساتھ اس کی سند کو بھی یاد رکھتے تھے، جیسے کہ حدیث کس سے سنی اور پھر اس شخص نے کس سے سنی تھی اور کس طرح سے سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا۔ اس سند کی بنیاد پر یہ ڈیسائیڈ یعنی منتخب کیا جاتا تھا کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف اور کون سی حدیث جھوٹی گڑھی گئی ہے۔ جبکہ کچھ صحابہ حدیث لکھ لیا کرتے تھے، جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو لکھا کرتے تھے اور انہوں نے تمام حدیثوں کی ایک کتاب بنائی تھی جسے صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ اس میں کئی سو حدیثیں لکھی ہیں، لیکن سارے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس وقت عرب میں لکھنے کا سامان بہت ہی لیمیٹڈ یعنی پریسیمت تھا، جسے ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ پتوں پر، جانوروں کی ہڈیوں پر یا چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن بھی انہی چیزوں پر لکھا جاتا تھا۔ لیکن حدیث لکھنا اس وقت سب سے بیسٹ طریقہ تھا، کیونکہ اس وقت عربک رائٹنگ لکھاوٹ پروپر وکست نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ اس وقت عربی میں ڈاٹس واؤلز نہیں یوز کیے جاتے تھے، جنہیں ہندی میں سور یعنی کچھ انکوں کا ملاپ بھی بولتے ہیں، جس کی وجہ سے لفظوں کا مطلب چینج کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کے علاوہ ان نوٹس کو آگے ٹرانسپلانٹ کرنا بھی بہت آسان تھا، جیسے کہ صحابہ یہ لکھی ہوئی حدیثیں اپنے بعد آنے والے مسلمانوں یعنی تابعین کو دے دیا کرتے تھے، جو بعد میں کئی اسکالر یعنی بھاشا وگیان کے ودوان کے لیے بہت ہی فائدہ مند بینیفیشل ثابت ہوئی۔ یہ اسکالر حدیثوں کو ان کے ساتھ دوبارہ چیک کر لیا کرتے تھے جو انہوں نے سنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے، آپ اپنے صرف کچھ خاص صحابہ کو ہی حدیث لکھنے دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت قرآن بھی نازل ہو رہا تھا اور آپ کو ڈر تھا کہ کہیں لوگ قرآن اور حدیث ملا نہ دیں۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بار بار یہ کہا کرتے تھے، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ نے اپنے صحابہ کے دماغ مائنڈ میں یہ بات فٹ کر دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حدیثوں کو لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے اور ظاہر ہے اب حدیثیں آنا بند ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو ان کے دور خلافت میں قرآن کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت قرآن کی ساری آیتیں لکھی ہوئی نہیں تھی، کچھ آیتیں صحابہ کو یاد تھی، کچھ لکھی ہوئی تھی۔ یہی حال حدیثوں کا بھی تھا، اس وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں سنائی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق
کو خطرہ ہوا کہ کہیں قرآن اور حدیث آپس میں مکس نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پر توجہ دی اور حدیثوں کو لکھنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 حدیثوں کو جلایا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ حدیثوں کے بجائے قرآن کو زیادہ مضبوطی سے تھامیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ حضرت عمر جب بھی کوئی ایسی حدیث سنتے جو پہلے انہوں نے نہیں سنی ہوتی تو وہ کسی اور گواہ کو بلاتے تاکہ حدیث کی صحیح جانچ ویریفیکیشن ہو سکے۔ حضرت عمر فاروق بھی یہی چاہتے تھے کہ لوگ حدیث کے کریں، اس لیے وہ لوگوں کو حدیث بیان کرنے سے روکتے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں کا ریکارڈ یعنی جمع کی ہوئی حدیثوں کا بیان تھا جو انہوں نے پرسنل رکھا تھا۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں یاد تھی جو وہ لوگوں کو سنا کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن کر یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کون چاہتا ہے کہ وہ جو کچھ یاد کرے وہ اسے کبھی نہ بھولے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنی چادر پھیلاؤ، اور پھر آپ نے اپنی مٹھی سے اس میں کچھ رکھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے لپیٹ لیا۔ اس کے بعد انہیں کوئی حدیث نہیں بھولی۔ اس وقت مسجد و مجلس میں صحابہ نے مسلمانوں کے سامنے حدیثیں بیان کرتے تھے اور اس کے بعد تابعین ان حدیثوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے لگے۔ جب حضرت عمر کے دور میں اسلام سپر پاور بن گیا، سیریا، عراق، مصر، ایران تک مسلمانوں کی حکومت پھیل گئی، تو صحابہ وہاں جا کر مسلمانوں کو یہ حدیثیں سنانے لگے۔ حضرت عثمان نے بھی اپنے دور خلافت میں حدیثوں کو چھوڑ کر قرآن پر توجہ یعنی فوکس کیا۔ پھر جب امیہ خلافت آئی تو اس وقت اسلام مزید جگہوں پر پھیل گیا، جیسے کہ نارتھ افریقہ، اسپین، سینٹر ایشیا اور بھارت کے کئی علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے بہت سے نئے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ اس وقت امیہ خلافت میں سیول وار یعنی جنگ چھڑی ہوئی تھی، کیونکہ امیہ خلافت مسلمانوں کی ہسٹری کی سب سے گھٹیا خلافت تھی۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مینیپولیٹ یعنی ہیر پھیر کر کے اپنے پولیٹیکل سیاسی منصوبوں ایجنڈوں کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اس وقت کے علماء اسکالر کو ڈر لگنے لگا کہیں لوگ اسلام کی ٹیچنگ یعنی شکشا کو ہی نہ بدل دیں۔ اس وجہ سے اس وقت کے علماء نے اوتھینٹک اصلی حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور اسی وقت اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے ایک مسیحا بھیجا جس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز، جو اسلامی ہسٹری کے چھٹے خلیفہ بنے۔ عمر بن عبدالعزیز ایک نہایت نیک اور درویش انسان تھے۔ انہوں نے خلیفہ بنتے ہی خطرے کو محسوس کیا اور اپنی حکومت کے سارے گورنر کو حدیث جمع کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کئی اسکالر اور حدیث ایکسپرٹ ماہر کو اس کام کے لیے چن کر لگایا، جیسے کہ ان میں ایک ہے امام جوہری، جنہوں نے اس وقت بے شمار حدیثیں جمع کی۔ انہوں نے حدیثوں کی اسناد کی ویریفیکیشن اور انہیں کتابی شکل دی۔ یہ دیکھ کر اور اسکالر بھی حدیثوں کو ویریفیکیشن کرنے لگے، اور اس طرح علم رجال کا آغاز ہوا۔ اب اسکالر حدیثوں کو ویریفائی کرنے لگے، اور جو حدیث اوتھینٹک ہوتی تھی اسے صحیح کا ٹیک دے دیا کرتے، اور جو حدیث کمزور ہوتی اسے ضعیف کا ٹیک دیا کرتے۔ اس طرح اسکالر الگ الگ یعنی ڈیفرنٹ علاقوں کا سفر کرنے لگے، جیسے کہ کوفہ، مدینہ، مکہ، بصرہ اور سیریا۔ ان شہروں میں حدیثوں کے کئی ریکارڈ موجود تھے جنہوں نے اسکالر نے جمع کیا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب حدیثوں کو جمع کر کے کتابی شکل دی گئی۔ پھر جب امیہ خلافت کی گھٹیا حکومت کا خاتمہ کر کے عباسی خلافت قائم ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی خلافت میں ایجوکیشن یعنی تعلیم کو بہت پروموٹ کیا۔ عباسی خلافت کے دور میں اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی، دنیا کا سب سے بڑا وشو ودیالیہ بغداد میں اوپن کیا گیا، جس کا نام بیت الحکمہ تھا۔ یہاں سائنس، کیمسٹری، بایولوجسٹ کی اسٹڈی کی جاتی تھی، اور دنیا بھر کے لوگ آ کر یہاں علم حاصل کرتے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں بڑے بڑے مسلم سائنٹسٹ نکلے، جیسے کہ الخارج، ابن خالدون اور ابن سینا۔
جن کی آج تک دنیا تعریف کرتی ہے۔ ایسے ماحول میں مسلم اسکالر ترقی کرنے لگے اور حدیثوں کی کتابیں لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی دور میں اسلام کے بڑے عالم پیدا ہوئے، امام بخاری اور امام مسلم، جنہوں نے لاکھوں حدیثوں کو ویریفائی کرنے کے بعد 60,000 حدیثوں کو اپنی کتاب میں شامل کیا۔ امام بخاری کی کتاب کو ہم آج صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے علاوہ عباسی خلافت میں اور بھی بڑے اسکالر عالم پیدا ہوئے، جیسے کہ امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی اور امام ابن ماجہ۔ ان سب نے حدیثوں کو جمع کر کے 6 کتابیں پبلش کی، جو آج اسلام میں حدیث کے معاملے میں سب سے اوتھینٹک کتابیں مانی جاتی ہیں۔ ان کتاب کو کتاب الستہ کہا جاتا ہے۔ بعد میں یہ کتابیں پوری دنیا میں پھیل گئی اور آج تک مسلمان ان کتابوں کو اسٹڈی کر کے عالم بنتے ہیں۔ نوٹ: حدیثوں کے 5 درجے ہیں۔ 5 درجے یہ ہیں: نمبر 1 صحیح، نمبر 2 صحیح لغیری، نمبر 3 حسن، نمبر 4 حسن لغیری، نمبر 5 ضعیف۔ ان میں جو 3 درجے ہیں، نمبر 1 صحیح، نمبر 2 صحیح لغیری و تیسرا حسن، ان 3 درجوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اخذ میں لے سکتے ہیں، لیکن جو بعد کے 2 درجے ہیں، ان 2 درجوں سے حسن لغیری و ضعیف سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔